السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ عید الفطر کی مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں کیے گئے ہمارے سارے اعمال قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دوبارہ سے اگلے سال رمضان دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، ریئلی سوری کہ مجھے ولاگ اپلوڈ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں 2 دن سے سوچ رہی تھی کہ ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن اصل میں عید کی مصروفیات ہی کچھ ایسی ہوتی ہیں، روٹین بھی ڈسٹرب تھی اور سسرال بھی آنا جانا لگا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اپلوڈ ہی نہیں کر پائی۔ ابھی بھی فجر کے بعد جو ہے میں ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں اور بس سوچا کہ بہت ہو گیا لیٹ، اب اپلوڈ کر دینا چاہیے۔ اچھا، یہ ولاگ نا چاند رات سے سٹارٹ ہوا ہے اور کیونکہ لاسٹ افطاری جو تھی وہ ہم نے امی لوگوں کی طرف کی تھی، کیونکہ سنڈے جو ہے وہ عدنان کو آف ہوتا ہے تو ہم ہر سنڈے افطاری انہی کی طرف کرتے تھے، تو یہ بھی بائی چانس جو ہے وہ اتوار کو ہی لاسٹ روزہ بن گیا تھا، تو اسی لیے ہم نے وہیں پر افطار کیا۔ پھر افطار کے بعد جو بڑی جیٹھانی ہے میری، وہ مہندی لگا رہی تھی، تو میں نے بھی ان سے ہلکی پھلکی مہندی لگوا لی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہم نے چونکہ واپس بھی آنا تھا اور پھر ابایا وغیرہ کا بھی سین تھا، تو تھوڑی بہت میری مہندی خراب بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا، تو اچھی لگ رہی تھی اور سمپل زیادہ پیاری لگتی ہے، اس لیے میں نے سمپل ہی لگوائی۔ تو ساتھ میں نے میٹھا شیٹھا بننے کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید تو مٹھاس سے ہی ہوتی ہے نا، تو بس یہاں پر جو ہے وہ میں ساتھ عدنان کے لیے جوس وغیرہ بنا رہی تھی۔ یہ میری پہلی عید ہے شادی کے بعد، تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو یہ تھا نا کہ مجھے بہت ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں سب کام کیسے مینیج ہوں گے، اور کیونکہ ہمارے گھر اگر صبح گیسٹ بھی آنے ہو نا تو میں ساری رات ہی ٹینشن میں رہتی ہوں۔ ٹینشن میں نا میری اول تو نیند آتی نہیں ہے، اور نیند آ جائے تو بار بار میری آنکھ کھلتی رہتی ہے، تو ابھی مجھے یہ ٹینشن تھی صبح نماز کے لیے عدنان نے جانا ہوگا، اچھا صبح میٹھا وغیرہ بھی ریڈی رکھنا ہوگا، نیبرز میں بھی دینا ہوگا، اچھا پھر تیار بھی ہونا ہے، پھر امی لوگوں کی طرف بھی جانا ہے، تو میرے دماغ میں نا بہت ساری ٹینشنز تھیں، جس کی وجہ سے نا میں رات کو سوئی نہیں، بالکل بھی نہ میں سوئی نہ عدنان سوئی، بس میں تھوڑے گھر کے کام شاموں میں لگی رہی۔ اچھا، یہاں پر نا ہمیں بھوک لگ گئی تھی تھوڑی بہت، تو ہم نے آرڈر کر لیا برگر وغیرہ، ساتھ تھوڑا سا ایپیسوڈ دیکھا عہد وفا کا۔ اچھا، عدنان نے یہ پہلے دیکھا ہوا تھا لیکن میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، تو ابھی ہم لوگوں نے نا مل کے یہ سیریل جو ہے وہ دیکھا تھا اور یہ بہت مزے کا تھا۔ مجھے نا یہ جو فرینڈس تھے ان کا آپس کا بانڈ جو ہے وہ بہت اچھا لگا، اور ایک بات جو مجھے اس ڈرامے کی اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اختلافات کی بیس پہ اپنا ریلیشن خراب نہیں کرنا، بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے ریلیشن کو پھر سے اسٹرانگ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر نا مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اچھا، آئینے کی پتہ ہے کیا اسپیشلٹی ہوتی ہے؟ آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، صاف شفاف آئینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا، آپ کے فیس پہ کہاں پمپل ہے، کہاں آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، کہاں آپ کے عیب ہے، وہ ایک ایک چیز آپ کو A to Z بتا دیتا ہے۔ لیکن اس کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جیسے ہی آپ اس کے سامنے سے ہٹتے ہیں نا تو وہ بالکل کلین ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بندہ جب اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ تو بس مومن بھی مومن کا آئینہ اسی لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ خیر، یہاں پر مارننگ ہو چکی تھی، عدنان چلے گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس ٹائم پہ موسم اتنا کہ کوئی پیارا ہو گیا تھا نا، اور بالکل دھوپ نہ تیز والی نہیں تھی۔ آپ لوگوں کی سٹی میں کیسا رہا موسم؟ میں نے پہلے تو دوسرا ڈریس پہننے کا سوچا تھا سمپل سا، لیکن موسم کو دیکھ کے نا پھر میں نے سوچا کہ پہن ہی لیا جائے، تو یہ والا ہے جی میرا عید کا ڈریس، اور وائٹ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچنگ کی ہے۔ اچھا، یہ سوٹ مجھے بہت پسند ہے اور میرے ساتھ وائٹ کلر نا سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ اس کے نا سارا پیچز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، اور لانگ شرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ڈیسنٹ لگتا ہے۔ اچھا، مجھے نا لانگ شرٹس بہت زیادہ پسند ہے، اس سے نا آپ کی لکس بڑی پیاری پیاری لگتی ہیں۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں نے کون سے کلر کے ڈریس لی ہے؟
اور میں نے نا رات میں ہیئر کلر بھی کر لیا تھا. ویسے تو مجھے نا میں نے اپنی شادی پہ ہی کروائے تھے، اسٹکنگ کروائی تھی میں نے، اور ایش گرین کلر کروایا تھا. لیکن اب جیسے جیسے بالوں کی گروتھ ہو رہی تھی نا تو بال جو ہیں وہ بلیک نکلنے شروع ہو گئے. تو مجھے بلیک بالکل بھی نہیں مطلب اچھے لگتے اپنے ساتھ. تو اسی لیے میں نے جو ہے وہ ریولون کا ہیئر کلر منگوایا اور وہ میں نے کر لیا. اس سے یہ ہوا کہ تھوڑا سا نا بلیک شیڈ جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. تو میں نے کہا چلو عید پہ لکس بھی پیاری پیاری ہونی چاہیے نا. یہاں پر بس جی میں ریڈی ہو چکی تھی اور بڑی اسپیشل وائبز آ رہی تھی کیونکہ میری سسرال میں پہلی عید تھی. یہاں پر جی اب ہم کاٹیں گے کیک. اچھا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نا سیلیبریٹ کیا کریں، ضروری نہیں ہے مہنگی مہنگی چیزوں سے ہی کریں. چھوٹی چھوٹی جو مومنٹس ہوتے ہیں آپ کی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ان کو ضرور انجوائے کیا کریں. زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، زندگی میں انسان کے دکھ اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو جتنے آپ کو موقع ملیں اس کو ضرور یوٹیلائز کیا کریں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں. اچھا زندگی آپ کو دکھ دینے میں نا کبھی کنجوسی نہیں کرتی ہے، تو آپ نا زندگی کو دکھ دینے کا موقع دیے رکھیں لیکن خود اپنے خوشی کے مومنٹس نا لازمی انجوائے کیا کریں. اس سے آپ کا ذہنی سٹریس اور ڈپریشن بھی جو ہے نا انشاءاللہ ریلیز ہوگا. ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں نا تو پیچھے ساتھ والوں کا مرغا ہے اور اس نے اتنا شور مچایا ہوا ہے اس ٹائم. تو وہ اتنی اذانیں دیتا ہے کہ میں کہتی ہوں لالا اب چپ ہو جاؤ لیکن وہ نہیں چپ ہوتا. یہ دیکھیں آپ کو سنائی دی ہوگی آواز. اچھا یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ اپنے سسرال میں چلے گئے تھے. میرا گھر اور میرے سسرال والوں کا جو گھر ہے تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے. تو ویسے تو یہ ہے کہ ہمارا چکر لگتا ہی رہتا ہے لیکن رمضان میں تھوڑا سنڈے چکر لگ رہا تھا عدنان کی بزی روٹین کی وجہ سے. تو ابھی جو ہے پھر آج ہم پھر آئے عید والے دن. تو یہاں پر یہ والی جو بیبی گرل ہے یہ میری بڑی جٹھانی کی بیٹی ہے اور جو بڑی والی ہے وہ میری سیکنڈ نمبر والی جٹھانی کی بیٹی ہے. ماشاءاللہ دونوں نے پنک فراکس پہنے ہوئے تھے، دونوں بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اللہ پاک نظر بد سے بچائے، آمین. اچھا یہاں پر بھابھی جو بڑی والی ہیں انہوں نے ٹیبل پہ اپنی اس طرح سے سارا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا کہ جو بھی آتا جائے یہاں سے نا اپنی مرضی کے مطابق لے کر کھاتا رہے. تو بار بار دینے والی ٹینشن ہی ختم نا. ایک جگہ جب ساری چیزیں پڑی ہوں تو انسان کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی، جس کا دل کرے وہ جا کے وہ چیز کھائے. اچھا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اس میں سے، بس بعد میں کھانا کھایا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں کھایا. لیکن اور میں نے نہ چاٹ کھائی نہ کھیر کھائی، کچھ بھی نہیں. بس میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ رات کو جو سوئی نہیں نا اس وجہ سے میرے نا دماغ بالکل ہی سن ہو رہا تھا. اچھا شادی سے پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ مطلب جب میں ہاسٹل میں تھی، جب ٹیچنگ کر رہی تھی تو میں اپنے پروجیکٹس کے لیے پوری رات بھی جاگ لیتی تھی، اگلے دن بھی جاگ لیتی تھی. وہ میرے دماغ میں وہی کچھ تھا کہ میں جاگ لوں گی. لیکن آج میری حالت بہت ہی زیادہ ڈاؤن تھی، مجھے بہت ہی زیادہ کوئی سخت قسم کی نیند آئی ہوئی تھی. سب مجھ پہ ہنس رہے تھے. تو بس اوپر آئی تو امی جو ہیں وہ چائے بنا رہی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے الگ کر کے نا مجھے ایک کپ چائے کا بنا کے دیا کہ تم چائے پیو کہ تمہاری آنکھیں کھلیں، کیونکہ میری آنکھیں ہی اتنی ڈاؤن ہو گئی تھی نا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اور بچہ پارٹی اپنی عید خوب انجوائے کری تھی. پیچھے ایک کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ بچیوں نے نیلز لگائے ہوئے تھے آرٹیفیشل. ان کو جو عیدی مل رہی تھی نا یہ اپنے نیلز لے کر نا لگاتی جا رہی تھیں. اچھا میری جو نند کی بیٹی اور جو بڑی جٹھانی کی بیٹی ہے نا ان کو نیلز کا بہت شوق ہے نا. جب میری شادی ہوئی تھی نا تو یہ لوگ مجھے کہہ رہی تھی نا، کہتی ہیں کہ ایک کہتی ہے چچی آپ اپنے نیلز مجھے دینا، دوسری کہتی ہے مانی آپ مجھے نا اپنے نیلز دینا. بٹ پتہ نہیں میں نے اپنے نیلز کدھر رکھے تھے، وہ مجھے ملے ہی نہیں. تو آج یہ لوگ جو ہے نا اپنے لیے نیلز لے کر آئے تھے. تو خیر بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، اپنی انجوائے کرنی چاہیے. یہاں پر جی کیک تیار ہو رہا تھا کیونکہ کسی نے آرڈر دیا تھا بھابھی لوگوں کو، تو وہ لوگ کیک تیار کری تھی. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کچھ ولاگس پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آرڈر پہ کیکس جو ہے نا وہ تیار کرتی ہیں. تو بس ان کو بھی آرڈر ملا ہوا تھا اور دونوں نے ہی جانا تھا اپنے میکے، تو اسی لیے وہ بھی جلدی جو ہے نا وہ کیک وغیرہ تیار کر رہی تھی.
اور شکر ہے کہ موسم تھوڑا سا نا ٹھنڈا تھا، ہوا بھی اچھی خاصی چل رہی تھی، اس سے یہ تھا کہ مجھے کپڑوں میں گرمی نہیں لگی، ورنہ مجھے تو سوچ سوچ کے کچھ ہو رہا تھا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آگے جو شادی آ رہی ہے اس پہ کیا کروں گی میں، کیونکہ میرے ڈریسز بھی کافی ہیوی ہیں۔ آپ کو ڈریسز دکھاؤں گی جو میں نے شادی پہ پہننا ہے انشاءاللہ، کمنگ ولاگ میں ٹرائی کروں گی کہ آپ کو دکھا دوں۔ ایک تو سوٹ میں نے نیو لیا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ میں اپنے شادی والے جو ہیں وہ پہنوں گی، ایک نکاح والا اور ایک اپنے ولیمے والا۔ وہ اس لیے کیونکہ ابھی وہ میرے بالکل ایگزیکٹ سائز کے ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ میں ان کو یوٹیلائز کر لوں، کیونکہ پھر بعد میں بندہ نہیں پہن سکتا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ وہی والے ڈریسز پہن لوں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ موسم جو ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے ایٹ لیسٹ ان شادی کے دنوں کے لیے۔ خیر یہاں پر کیک وغیرہ پیک ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ آ گئے گھر، اور ایسا ہمارا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ نیند اتنی شدید آئی ہوئی تھی، تو پھر میں نے نہ سوچا کہ بنا لیے جائے چائے، تو عدنان نے فرمائش کر دی ساتھ فرائز کی، تو میں نے کہا چلو بس جلدی جلدی بناتے ہیں، جلدی سے آلو وغیرہ کٹ کیے، فرائز بنائے، ساتھ کیک کے کچھ پیسز کٹ کیے، تو بس اس طرح سے جو ہے نا ہمارے رات کا ڈنر جو ہے وہ ڈن ہو گیا تھا۔ اچھا رات میں نا میں نے چکن نکال کے رکھ دیا تھا، کیونکہ مجھے رات میں عدنان نے بتایا کہ ان کے نیکسٹ ڈے جو ہے نا فرینڈس نے آنا ہے، تو پھر جب میں صبح ناشتے وغیرہ سے فری ہوئی تو میں نے کہا چلو اب جلدی جلدی تیاری کریں، کیونکہ بندے جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، ایٹ لیسٹ 17 بندے تھے، اور مجھے نا تھوڑی کنفیوز بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا کھانا وغیرہ بنے گا، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے سسرال میں انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے چکن کو نمک وغیرہ لگایا اور سرکہ لگایا، اور اسے تھوڑی دیر کے لیے نا مکس کر کے رکھ دیا تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، کیونکہ چکن کی اسمیل جو ہے نا وہ بڑا ٹیسٹ کو نا خراب کرتی ہے۔ تو بس میں نے چکن کو رکھ دیا، ساتھ میں نے چاپر میں جو ہے وہ پیاز چاپ کر لیے۔ اب ساتھ میں بنا رہی تھی کھیر، پہلے سوچتی رہی کہ میٹھے میں کیا بناؤں، کبھی کیا ذہن میں آ رہا تھا کبھی کیا ذہن میں آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کھیر سب کو پسند ہوتی ہے، تو اسی لیے نا میں نے جھٹ پٹ چاول بھگوئے اور ساتھ میں جو ہے نا کھیر چڑھا دی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چکن میرا ہو گیا تھا ریڈی، یعنی کہ اس کی کافی ٹائم ہو گیا تھا اس کو نمک اور سرکہ لگائے ہوئے، تو اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا۔ اچھا شکر ہے اس ٹائم پہ گیس آ رہی تھی، ہمارا یہ ہے کہ رمضان میں تو شیڈیول کا کنفرم ہو گیا تھا کیا شیڈیول رہے گا، لیکن ابھی اس کے بعد نا میں تھوڑی کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں گیس کی کیا ٹائمنگ ہوگی، تو ابھی شکر ہے گیس آ رہی تھی، تو میں نے بھی ٹائم کو یوٹیلائز کیا اور جلدی جلدی کوکنگ سٹارٹ کر دی۔ خیر انہوں نے کھانا جو ان کا تھا وہ رات کا تھا، لیکن میں نے ٹائم سے تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ کھانا زیادہ بنانا تھا، اور عدنان نے سبزی کی بھی فرمائش کر دی تھی، تو پھر اسی لیے میں نے کہا ٹائم سے ہی کام شروع کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا لیٹ ہونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، چاہے کہیں جانے کے معاملے میں ہو یا پھر کھانے پکانے کے معاملے میں ہو۔ اور مجھے یاد ہے جب شادی کے بعد نا فرسٹ ٹائم دعوت کی تھی سب کی، جب ہم عمرے سے واپس آئے تھے، اور وہ تھا بھی پہلی دفعہ، تو کیا تھا کہ میں نے ساری چیزیں نا مطلب رات کو ساری صفائیاں بھی کر دی، اور سارا سلاد وغیرہ بھی کٹنگ کر دیا، رائتا بھی بنا دیا، اور مجھے نا اس ٹینشن سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ بھئی میں کیا کروں گی صبح، کیونکہ تھی بھی فرسٹ ٹائم میری وہ ساری کوکنگ وغیرہ، تو بس بہت زیادہ تب نا کنفیوز تھی۔ خیر بھابھی لوگوں نے تب میری بڑی ہیلپ کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و آباد رکھے۔ اچھا شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ شادی ایسا لڈو ہے کہ جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ اکثر ینگ جنریشن کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان پہ نا یہی والا جملہ ہوتا ہے نا کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے، لیکن میں مانتی ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، یعنی کہ آپ کو شادی کے بعد میں کہتی ہوں بالکل انسان ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور پھر اسے نا اپنے لاز اور اپنے ہسبینڈ کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ نکاح چونکہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت سے اراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی کہ انہوں نے امتی ہونے سے ہی نکال دیا، تو بس اسی لیے جو ہمارے اسلام نے ہمارے لیے راستہ چنا ہے نا تو اسے لازمی
مطلب اختیار کرنا چاہیے. باقی جہاں تک رہی لوگوں کے موڈز کی بات تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. آپ اپنے مطابق زندگی گزاریں اور بس کوشش یہ کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے اور آپ کسی کو ہرٹ نہ کرے. باقی آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں اور کسی کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. میں مانتی ہوں کہ شروع میں یہ باتیں مشکل ہوتی ہیں, انسان نہیں برداشت کر پاتا, لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی. جب آپ ویلیو ہی نہیں دیں گے کسی کو تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اگلا انسان خود ہی کہے کہ یار اس پہ تو اثر ہی نہیں ہوتا. تو بس خیر یہاں پر آئے, میں آپ کو اپنا سیٹ اپ دکھاتی ہوں. میں نے یہاں پر نا اچھا سارے میلز تھے نا, یعنی عدنان کے سارے کزنز بھائی. تو پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں اتنی زیادہ گیدرنگ کروں, پھر میں یہاں پر جو ہے نا میں نے سارا سیٹ اپ کیا اپنے ٹیرس پر, کچھ لائٹس وغیرہ لگائیں, یہاں پر 2 ٹیبلز جو ہیں وہ میں نے لگا دیے تھے اور بڑا مطلب مزے کی وائبز آ رہی تھی مجھے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ بعد میں وہ نا پورا ایک نیچے کا سیٹنگ کا ارینجمنٹ جو ہے نا وہ خریدوں گی, لیکن فی الحال جو ہے وہ ایسی کوئی فیسلٹی تھی نہیں. تو یہاں پر میں نے سارے لیمپس وغیرہ بھی آن کر دیے, تو بڑا ایک نا کوزی ماحول لگ رہا تھا. تو کرنے والی ساری میں ہی تھی لڑکی. تو برتن بھی اچھے خاصے میں نے نکال لیے تھے کیونکہ ظاہر ہے لوگ جو زیادہ تھے. تو بعد میں نا اچھے خاصے پھر میں نے دھوئے بھی سمیٹے بھی, تو وہ ایک کافی ٹف ٹاسک تھا. لیکن یہ تھا کہ جب کسی کو کھانا کھلاؤ تو سارا اجر و ثواب کھلانے والے کو ملتا ہے. تو ہسبینڈ کو تو مل ہی رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ان کے خرچے پہ ہی سارا ہوا, لیکن بنانے والی چونکہ میں تھی اور صبح سے میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھی تھی, تو یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ سارا ثواب مجھے مل رہا ہے. اچھا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری, کیا کیا کیا, کیا کیا پکایا اور کیسے کیسے ڈریسز لیے. اللہ پاک آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگائے. تو ویڈیو کو مسٹ لائک کرنا ہے اور چینل کو مسٹ سبسکرائب کرنا ہے, یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے بس, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.